الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ حضرات محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 سیکھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد، قتال اور آزادی اور فتوحات کا درس دیا ہے۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو اہل مکہ نے پھر بھی مسلمانوں کو وہاں چین سے نہ رہنے دیا، اور مسلمان بار بار نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم سے گھر بار چھین لیے گئے، بیوی بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، اگر آپ اجازت دیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہم لڑیں اور ان کافروں سے جنگ کریں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جنگ اور قتال سے قسمسا رہے تھے، تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ 2 رکوع نازل فرمائے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں طرح کے گروہوں کا نقشہ کھینچا کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، انحطاط کا شکار ہوتی ہے اور غلامی کی زندگی ہی میں پڑی رہتی ہے، اور وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کو اپنا کر ایک قوم زوال سے عروج کی طرف آ جاتی ہے، غلامی سے آزادی کی نعمت پا لیتی ہے۔ تو یہ 2-4 خوبیاں ایسی ہیں جن کو اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 32 کے اندر اور کچھ کو رکوع نمبر 33 کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آج کا گویا رکوع جہاد و قتال کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ سنا کے مسلمانوں کو اور مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، اور اس وقت جب کہ فلسطین میں جہاد اپنے عروج پر ہے، 6 مہینے سے وہاں شدید جنگ جاری ہے، اور پسے ہوئے محروم اور مجبور اور مقہور لوگ کس طرح بکھرے ہیں، طاقت ایمانی سے بنی اسرائیل سے ٹکرائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اب اس مرحلے تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو شکست دینے کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اور مسلمان امت بھی بیدار ہو رہی ہے، اور بہت سے غیر مسلم لوگ بھی مجاہدین کے ساتھ اخلاقی تعاون کر رہے ہیں اور دامِ درمِ سخن ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس موجودہ حالات میں بھی یہ آیات آپ کو یہ درس دیں گی، اور گویا یہ موجودہ حالات پر تبصرہ کریں گی کہ ان حالات میں بھی قرآن کس طرح سدا بہار اور تر و تازہ ہے کہ جس کے مضامین کبھی بھی فرسودہ اور پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہلکی پھلکی تشریح بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں پر کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الوف الف کی جمع ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، حذر الموت، موت کے حذر اور ڈر سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے تھے، کیونکہ جس بستی میں رہے تھے وہاں کے حکمران بڑے ظالم تھے۔ ایک روایت ہے کہ وہاں وبا پھوٹی تھی، سرطان کی، طاعون کی، اس سے نکل کے بھاگے تھے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے سیاق و سباق سے کہ یہ جو ہے نا وہ بزدل لوگ تھے، اور وہاں رہ کر بھی اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے وہاں سے وہ نکلے ہیں اور وادی تیہ میں، وادی سینا میں آ کے وہ رہنے لگے ہیں، اور یہاں پر تقریباً وہ 40 سال تک رہے، جیسے سورہ بقرہ کے پچھلے مقام پہ بھی یہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے لوگوں پر، بہت فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ، اکثریت ایسی ہے لوگوں کی کہ جو شکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو موت کے بعد زندگی دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ جو ہے نا نسل 40 سال کے بعد چینج ہو گئی، جو بوڑھے تھے 40 سال کے تھے وہ مر کھپ گئے، اور جو پیدا ہوئے وہ صحرا کے اندر جوان ہوئے، اور ایک نئے جسم و جان کے ساتھ یہ قوم جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، اور صحرا کے اندر پل کے سخت جان بنی ہے۔ صحرا کی سخت کوشی کی زندگی میں انہوں نے یہ زندگی پائی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک زندہ ہوئے ہیں دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ لڑو اللہ کی راہ میں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جب یہ نسل جوان ہوئی، ان سے کہا کہ اب لڑو، لڑائی کرو، پر اپنا وطن حاصل کرو، یہ کنعان ہے، کنعانیوں سے اپنا فلسطین چھڑواؤ، اور اس کے اندر امن و سکون کی زندگی بسر کرو، خوشحالی والی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فریادیں سننے والا ہے، حالات سے باخبر ہے، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اگر تم واقعی جہاد و قتال کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر وہ بڑھا چڑھا کر دے اس کو کئی گنا واپس کرے، ریٹرن دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ نپا تلا دیتا ہے، روک لیتا ہے رزق کو، اور وہی رزق میں کشادگی اور فراوانی پیدا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو تمہیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ جب آپ جہاد و قتال کریں گے، ظاہر ہے جنگی اخراجات ہوں گے، تو اس میں فنڈ کی ضرورت ہے، جنگی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر خرچ کرو۔ جب تم راہ خدا میں خرچ کرو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خسارہ نہیں دے گا، بلکہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس دے گا۔ ظاہر فتوحات ہوں گی، مال غنیمت آئے گا، اور اپنی زمین ہوگی اور آزادی ہوگی، تو اس محنت ہوگی تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ آگے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تو نے دیکھا ہے ان سرداروں کو جو بنی اسرائیل سے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اذ قالوا لنبیہم، آگے تاریخی واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، تو اللہ نے فرمایا، اس وقت کے نبی سموئیل علیہ السلام تھے، اس وقت حضرت سموئیل علیہ السلام کی زبان سے ان سے کہلوایا کہ کیا تم جہاد کے قتال کے فرض ہونے کے بعد کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے؟ اللہ تو قاتلو، کہ تم لڑو ہی نہیں۔ قالوا وما لنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں بلا ایسا ہوگا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، ہم کیوں نہ لڑائی لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھر بار سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اپنے بچوں سے ہمیں جدا کیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سن کر جب قتال فرض کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ آزادی حاصل کریں اور لڑائی کریں اور اپنا چھنا ہوا وطن ان سے حاصل کریں، تو پھر کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہوا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ پچھلے پاؤں پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، مرد میدان تھوڑے ہی بچے، وہی بزدلی، وہی بے ضابطگی، وہی نفس پرستی اور وہی کم کوشی جو ہے وہ ان کو لے بیٹھی، اور بہت کم لوگ جہاد و قتال کے لیے آمادہ ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، فرمایا اللہ نے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اب ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مبعوث کر دیا ہے طالوت ملکہ، طالوت علیہ السلام کو بادشاہ کے طور پر۔ طالوت علیہ السلام کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا غیر نبی تھے، قرآن میں اس کی نبوت کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو یہ بوڑھے ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کے قائد اور رہنما تھے، اور بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، ہر طرح کی قیادت، سیاسی، دینی، معاشرتی،
ہر طرح کی قیادت انبیاء علیہم السلام ہی کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بوڑھے ہو گئے، تو انہوں نے قوم نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جبکہ ہمسایہ قومیں بہت طاقتور ہیں اور ہمارے اوپر آئے دن وہ حملے کرتی رہتی ہیں، تو آپ کوئی جوان آدمی کو ہمارا بادشاہ بنائیں، ان کی قیادت میں ہم ان ظالموں سے ٹکرائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ طالوت علیہ السلام کو مقرر کرنے کا اشارہ فرمایا۔ طالوت ایک 30 سالہ نوجوان تھا، بنیامین خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ تھا، اپنے باپ کے گم شدہ گدھے تلاش کرنے نکلا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سموئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ نوجوان آپ کے پاس سے گزرے گا، اس کو تم اس قوم کا لیڈر بنا دو۔ اب وہ جب دیکھا، نشانیاں دیکھیں، قد کاٹ اچھا تھا، لوگ ان کی گویا وہ یعنی نصف بڑے کندھوں تک آتے تھے یا اس سے کم جسامت کے تھے، یہ سب سے اونچے لمبے تڑنگے خوبصورت نوجوان تھے 30 سالہ۔ تو وقت کے نبی نے ان کو بلایا اور رب کا یہ حکم سنایا کہ آپ اس قوم کے سربراہ بنائے جا رہے ہیں۔ ان کے سر میں تیل ڈالا، کپی تیل کی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح بنایا ہے۔ یہ دوسرے مسیح تھے، اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام مسیح تھے اس قوم کے، جو ان کے کاہن تھے، بڑے سردار تھے، اور اس قوم کے اندر یہ دوسرے مسیح ہیں، اور تیسرے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو طالوت علیہ السلام کو مقرر کر کے قوم کے سامنے مجمع کے اندر اعلان فرما دیا کہ اب سے یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، قوم نے یہ بات سنیں کہ کیا انہوں نے مان لیا یا اعتراض کیا۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ بولے کہ کہاں سے ہوگی اس کی حکومت ہمارے اوپر، اس کی بادشاہت کیسے چل سکتی ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کی نسبت کہ ہم بادشاہ بنیں، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اب دیکھیں ان کا مبلغ علم اور ان کا نظریہ دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غریب آدمی ہے، گھر اپنا ہے نہیں، اور مال منال اس کے پاس ہے نہیں، تو بھلا یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو اپنے مسائل یہ گدھے تلاش کرتا پھرتا ہے، اور ہمارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، وقت کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو تمہارے لیے چنا ہے، مصطفیٰ بنا لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دیکھو قیادت کے لیے کوئی مال و منال اور دولت اور حشمت کی ضرورت نہیں ہوتی، دو کوالٹیز چاہیے ایک قائد اور لیڈر کے اندر، ایک تو اس کے اندر علم ہو کہ سلطنت کے رموز کیا ہیں، اور کاروبار سلطنت کیسے چلانا ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، قیادت کیسے کرنی ہے، اور یہ علم اس کے پاس موجود ہے۔ وہ دوسری صلاحیت اس کے اندر ہے والجسم، کہ جسامت ہے اور ڈیل ڈول اچھی ہے، باروب شخصیت ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تندرست آدمی ہے، تنومند ہے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تو یہ میں نے خود تھوڑی مقرر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے ہی تو اس کو تمہارے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ اب اللہ کے تقرر پر تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عنایت فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا فراخ دست ہے اور صاحب علم ہے۔ اب تمہاری طرح وہ تنگ دل، تنگ دست، تنگ ذہن، تنگ ظرف نہیں ہے کہ وہ یہ سٹیٹس دیکھتا رہے، وہ اس میں پتہ ہے رب کو کہ کون لیڈرشپ کے اہل ہے اور کون نہیں ہے۔ اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض مت کیجیے۔ وقال لهم نبیہم، اب ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ۔ اب ایک بات جو روحانی پہلو ہے اس کی بادشاہت کا اور اس کے حقدار ہونے کا ایک نشان آئے گا، وہ ہے تابوت سکینہ، ایک کھویا ہوا تابوت جو جابر قوم نے تم سے چھین لیا تھا، اور جس کے اندر تمہارے لیے بڑی سکون بخش چیزیں ہیں۔ تو کہا جاتا ہے اس تابوت کے اندر تورات کا اصلی نسخہ تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور لاٹھی بھی تھی، اس کے اندر وہ من بھی تھا جو کہ من و سلوہ بنی اسرائیل پہ اتارا گیا، تو وہ من بھی اس کے اندر تھا، پھر اس کے اندر اور بھی کچھ کپڑے اور پگڑی ٹوپی بھی موجود ہوگی جیسے تبرکات ہوتے ہیں۔ تو اس کو بنی اسرائیل بڑا بابرکت سمجھا کرتے تھے، اور جب بھی کسی جنگ
جنگ پہ جانا ہوتا تو تابوت آگے رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو فتح ملا کرتی تھی، یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تابوت بھی اس کے ہمراہ ہوگا، اور ایسا ہوا بھی کہ اللہ نے فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور وہ باقیات ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام کی آل نے چھوڑی، وہ آل ہارون، اور آل ہارون نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گی، تحملہ الملائکہ، اور اس کو فرشتے اٹھا کے لا رہے ہوں گے۔ جس قوم نے ان کو چھینا تھا تو اس قوم کے اندر وبا پھوٹ پڑتی، تو جب کئی جگہ پر اس کو منتقل کیا گیا تابوت کو، تو جس شہر میں جس بستی میں رکھتے وہیں پر ہی کوئی نہ کوئی مہلک بیماری پھوٹ پڑتی، تو وہ سمجھتے کہ لگتا ہے کہ یہ تابوت کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، چلو اس کو ہم بیل گاڑی پہ رکھ کے ہنکا دیتے ہیں، یہ جدھر جاتا ہے جائے لیکن ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب انہوں نے ایسا کیا، بیل گاڑی پہ رکھ کے ہانک دیا، اور وہ چلتے چلتے بیل گاڑی جس پر کوئی کوچوان نہیں تھا، کوئی اوپر چلانے والا ہانکنے والا نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ پھر وہی فرشتے ہوں گے، جیسے قرآن کہتا ہے فرشتے ہی اس گاڑی کو ہانک لائے، اور وہ سموئیل اور جناب طالوت علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا طالوت۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے، اب تمہارا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں واقعی اپنے رب پر اور مجھ پر اور اس تابوت کے بارے میں جو نظریہ ہے اس پر پکا یقین اور ایقان موجود ہے، تو اس قائد اور رہبر کو اپنا رہنما تسلیم کرنا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے قائد کا بندوبست کر دیا۔ تو حضرات، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ اور قیادت کی اصل معیارات کیا ہیں جس پر کسی قائد کو ناپا تولا جائے۔ آج ہماری قوم اصل میں اسی بیماری کا شکار ہیں، کم ہمت ہیں، دون ہمت ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا لیڈر آئے اور وہ فتح کر دے، اور ہم جو ہے نا وہ اس کو اس آزادی اور فتح سے بہرہ اندوز ہو جائیں۔ جبکہ وہ لیڈر کس طرح چاہتے ہیں، کوئی مالدار ہو، کوئی گاڑی کوٹھی والا ہو، اور کوئی سرمایہ دار ہو، اور غریب آدمی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ غریب لیڈرشپ جو موجود ہے اہل وطن کے پاس، وہ زیادہ باصلاحیت، زیادہ امور سلطنت کو سمجھنے والی، دیانتدار اور باصلاحیت اور صالحیت کی صفات سے موصوف قیادت موجود ہے، لیکن لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ سب کے باوجود لوگ برے لوگوں کو اپنا لیڈر اور بادشاہ بناتے ہیں۔ وہ خلافت نہیں چاہتے، بادشاہت چاہتے ہیں، وہ صالحیت نہیں چاہتے، بلکہ وہ دنیاوی کر و فر چاہتے ہیں۔ تو بھلا غلامی سے کیسے نجات ملے گی؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان معیارات کو تسلیم کرنے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔